میری 6 سالہ بیٹی حاملہ ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے ایک عالم بابا کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ یہ کام جن بھوت کا ہے۔ لیکن اگلی رات میں بیٹی کے کمرے میں چھپ گئی تو جو میں نے دیکھا، توبہ توبہ، میری بیٹی کے ساتھ تو میری پریشانی اپنے عروج پر تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، کس سے اپنی پریشانی بیان کروں۔ جو باتیں مجھے بابا نے کہی تھیں وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ یہ باتیں مجھے عقل اور شعور سے بالا تر لگ رہی تھیں۔ ایک چھوٹی سی بچی کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ میرا دل کر رہا تھا میں دیوار پر اپنا سر دے ماروں۔ میں بابا کی باتوں کو نہیں جھٹلا سکتی تھی، مجھے ان پر بہت یقین تھا، کیونکہ آج تک جو باتیں بھی انہوں نے مجھے کہی تھیں وہ سب سچ ثابت ہوئی تھیں۔ اب ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں؟ انہی نے کہا یہ جنات کا کام ہے، جن نے میری بیٹی کو حاملہ کیا ہے۔ بات سن کر میں حیران رہ گئی، بھلا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اگر یقین نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ میری بیٹی ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی، گھر میں صرف میں اور میرے شوہر تھے، کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا۔ پھر بابا کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب مجھے اس بات کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ جنات کا ہی کام ہوگا، ورنہ ایک 6 سال کی چھوٹی سی بچی اس عمر میں کیسے حاملہ ہو سکتی تھی؟ حالانکہ وہ تو بالغ بھی نہیں تھی۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس مسئلے کا حل میں کیسے نکالوں۔ یہ باتیں میں اپنے شوہر سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہاں، مجھے کچھ عرصے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے گھر میں جنات کا سایہ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں عجیب سی ہو رہی تھیں جو معمول سے ہٹ کے تھیں۔ میری بیٹی بھی عجیب عجیب حرکتیں کرتی تھی اور عجیب باتیں کرتی تھی۔ شروع سے وہ ایسی نہیں تھی، لیکن کچھ عرصے سے ویسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس بات کا کیسے پتہ لگاؤں کہ جنات نے میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کام کیا ہے۔ مجھے اپنی معصوم بچی پر بہت ترس آ رہا تھا اور میرا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ایک ماں پر کیا بیتی ہوگی جب اسے پتہ چلے کہ اس کی معصوم 6 سال کی بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اتنی سی عمر جب بچیاں گڈے گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہیں، میری بیٹی کو اتنا بڑا روگ لگا دیا گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا ہے۔ پہلے میں نے سوچا میں اپنی بیٹی کے کمرے میں سو جاتی ہوں، پھر خیال آیا کہ نہیں، میں چھپ کر دیکھتی ہوں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پتہ لگا کر رہوں گی کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے۔ میں چھپ کر کھڑکی سے مسلسل اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی جو گہری نیند میں تھی۔ کافی وقت گزر گیا، میں بھی کھڑے کھڑے تھکنے لگی تھی، مجھے نیند کے جھونکے آ رہے تھے، میری آنکھیں بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا اب میں بھی سونے چلی جاتی ہوں، مگر اچانک ہی میری بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور جس شخص کو اندر آتے میں نے دیکھا، اسے دیکھ کر میرا اپنا پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر تھا، میری بیٹی کا باپ۔ اس نے میری بیٹی کے ماتھے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی تھی؟ میں پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر میں بار بار اپنی آنکھوں کو مل کر دیکھتی تھی کہ کہیں میری آنکھیں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی۔ مگر یہ کوئی دھوکہ نہیں، اٹل حقیقت تھی۔ میری بیٹی کو اس حالت میں پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا باپ تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا رشتہ بنایا جو دنیا کے لیے تو انتہائی داغدار تھا ہی، مگر باپ بیٹی کے رشتے کو بھی بے اعتبار رشتہ بنا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے لیے یہ تصور ہی تکلیف دینے والا تھا کہ میری بیٹی کے باپ نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ اس کی چھوٹی بچی کا ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا، اس کی معصوم صورت پر ترس نہیں کھایا تھا۔ اسے اتنی سی عمر میں کتنی بڑی تکلیف سے گزار رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس جاؤں اور اس کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھوں کہ آخر اس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا۔ اسے منہ مارنے کے لیے عورتوں کی کمی تھی یا اس کی بیوی اپنی نہیں تھی جو اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیل گیا تھا؟ میں چکراتے سر کو تھامے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور وہیں چارپائی پہ ڈھیر ہو گئی۔ میری طبیعت اس قدر خراب ہو رہی تھی کہ میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ پہلے جن کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے کچھ حوصلہ تھا، مگر اب جب اس کے سگے باپ کو میں نے اس کی چارپائی پہ لیٹے دیکھا تھا تو میری تمام ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اپنے شوہر کو اپنی پریشانی بتا کر اس کا حال نکالنے کی کوشش کروں گی، مدد مانگوں گی، مگر
یہاں تو ساری پریشانی ہی شوہر کی پیدا کی ہوئی تھی۔ اب مجھے تنہا ہی اس مشکل کا کوئی حل نکالنا تھا، اور وہ بھی اپنے شوہر کو خبر کیے بغیر، کیونکہ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ مجھے اس کے راز کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو وہ محتاط ہو جاتا، اور نہ جانے اگلا کیا قدم اٹھاتا، شاید میری بیٹی کو ہی مار ڈالتا۔ اتنی بڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد میرے اندر کسی طرح کی بھی آزمائش کو جھیلنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ اپنی بیٹی کا دکھ میرے دل میں کسی خنجر کی طرح گڑا ہوا تھا جو مجھے اذیت دے رہا تھا۔ اپنی بیٹی کی معصوم صورت دیکھ کر مجھے اس کے درندہ صفت باپ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بیٹی کو لے کے یہاں سے کہیں بہت دور چلی جاؤں گی، جہاں جو کچھ ممکن ہو سکے گا اپنی بیٹی کا علاج کرواؤں گی، کیونکہ وہ اتنی چھوٹی بچی تھی کہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ نہ جانے اس کے درندہ صرف باپ نے کیا سوچ کر اس کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ میں سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور اب بس یہی موقع کے انتظار میں تھی۔ میں صحیح وقت پر گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا رہی تھی کہ مجھے آج موقع ملا تھا۔ میں نے اپنا مختصر سامان باندھا اور اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے اس گھر کی دہلیز کو ہمیشہ کے لیے پار کر گئی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ جا کر اپنی ماں کو سارا سچ بتا دوں گی اور خود اپنی بیٹی کو لے کر چھپ کر زندگی گزارنے لگوں گی، مگر جب میں اپنی ماں کے گھر پہنچی تو وہاں اپنے شوہر کو بیٹھے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو اسے میرے سارے ارادوں کی خبر ہو چکی تھی۔ حالانکہ میں نے اس کے ساتھ کوئی بھی برا برتاؤ نہیں کیا تھا، نہ اس بات کے بارے میں وہ کچھ جانتا تھا کہ مجھے اس کا راز پتہ چل چکا ہے، مگر نہ جانے اسے کیسے علم ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ میری ماں کے گھر میں مجھ سے پہلے موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میری گود سے میری بیٹی کو چھین لیا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ ایک تو اس نے اتنی بڑی غلطی کی تھی، اوپر سے اس کا روب ایسا تھا جیسے میں نے وہ غلطی کی ہو۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہو گئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا تو میں نے کہا کہ میری بیٹی کو مجھے دے دو۔ تم نے جو ظلم میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر مجھے میری ماں کے گھر میں بھی جگہ نہیں ملتی تو میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤں گی، مگر اب تمہارے گھر میں اپنی بیٹی کو لے کر کبھی نہیں آؤں گی۔ میری بات سن کر میرے شوہر کا چہرہ بجھ گیا تھا، اور پھر اچانک اسے شدید غصہ آ گیا۔ وہ جو کچھ بول رہا تھا مجھے اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے حواس بالکل میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور میں سن سی ہو کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میرا شوہر غصے کی حالت میں سچ بول رہا تھا جو میرے جسم سے جان نکال رہا تھا۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میری بیٹی کی فکر مجھے بہت بڑے کرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ اگر وہ اتنی سی عمر میں اسے برداشت نہ کر پائی تو کیا ہوگا؟ بس اسی قسم کے سوال میرے ذہن میں گونج رہے تھے جو مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے۔ میری بیٹی اکلوٹتی تھی، میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بعد خدا نے میری گود کو سونا ہی رکھا تھا، اس لیے میری تمام امیدوں کا مرکز وہی تھی۔ اگر وہی کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہو، یہ بات صرف ایک ماں ہی جان سکتی ہے۔ میری شادی کو 8 سال گزر گئے تھے جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ 7 سال میں نے بہت کرب اور تکلیف کی کیفیت میں گزارے تھے، کیونکہ ڈاکٹرز نے مجھے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہوگی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں مختلف قسم کے کام کرتی رہی تھی جن سے مجھے ذرا سی بھی امید ہوتی کہ میرے پاس اولاد ہوگی۔ میں نے تعویذ، دھاگے، صدقہ، خیرات سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا، مگر اللہ کی رحمت نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن مجھے ایک بزرگ بابا ملے اور ان کے دیے ہوئے تعویذ کی برکت سے مجھے پہلے ہی مہینے حمل ہو گیا۔ جس دن مجھے اپنی امید سے ہونے کا پتہ چلا اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے اور میرے شوہر نے بہت زیادہ صدقہ خیرات کیے تھے۔ خوشی سے ہم دونوں پھولے نہیں سما رہے تھے، ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا میں جنت مل گئی ہو۔ پھر میری گود میں ایک ننھی سی پری آئی، میری بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں اور میرے شوہر جیتے تھے، اس کے بغیر ہمارا کوئی بھی پل نہیں کٹتا تھا۔ میرا شوہر بھی کام سے آنے کے بعد سارا کام، سارا وقت میری بیٹی کے ساتھ گزارتا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا تھا، اور زینب کے آنے کے بعد مجھے اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اتنی خوبصورت اور پیاری سی بیٹی پانے کے بعد
مجھے مزید اولاد کی تمنا بھی نہیں تھی۔ اگر خدا دے دیتا تو ہم بخوشی لے لیتے، اور اگر نہ دیتا تو ہمیں سے کوئی گلہ نہیں رہا تھا۔ اس نے ہمیں صاحب اولاد کر دیا تھا۔ ہمارے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ ہمارے سونے آنگن میں جیسے رونق اتر آئی تھی۔ میں ہر وقت اپنی بیٹی کو سجاتی، سنوارتی اور خوش ہوتی رہتی تھی، مگر میری بیٹی کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ اس کے ساتھ کیا معاملات چل رہے تھے مجھے اس بات کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ میری بیٹی نے 5 سال کی عمر میں ہی ہم سے خوبصورت سا کمرہ بنانے کی فرمائش کر دی تھی۔ وہ بہت زیادہ باتیں کرتی تھی کیونکہ ہم دونوں بچپن سے ہی اس کے ساتھ بہت باتیں کرتے تھے۔ وہ اپنی ہم عمر بچوں کی نسبت ذہین تھی اور زیادہ جلدی چیزوں کے بارے میں مشاہدہ کرتی اور انہیں سیکھتی تھی۔ ہم نے اس کے لیے بہت سی خوبصورت الگ کمرہ بنوایا جس میں اس کی پسند کے کھلونے، جھولے اور فرنیچر ڈلوا دیا تھا۔ میں زیادہ تر اپنی بیٹی کے ساتھ ہی سوتی تھی، مگر کبھی کبھی اکیلے سونے کی ضد کرتی اسے بالکل نہیں ڈر لگتا تھا، اس لیے مجھے بھی اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میں اسے نہلا رہی تھی جب مجھے اس کا پیٹ غیر معمولی طور پہ بڑھا ہوا نظر آیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر اسے نہلانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ کر اس بارے میں بالکل ہی بھول گئی۔ کچھ دن گزرے کہ میری بیٹی کا پیٹ تھوڑا سا اور بڑا لگنے لگا۔ مجھے اس کی بہت فکر ہونے لگی تھی۔ مجھے گھر کے کاموں سے وقت نہیں مل رہا تھا، ورنہ میں بابا جی کے پاس چکر لگاتی، اسے تمام صورتحال کے بارے میں بتا کر اپنی بیٹی کے لیے کوئی تعویذ لے آتی۔ اگر آج اپنی بیٹی کا بڑھا ہوا پیٹ دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں سب کاموں کو پس سے پشت ڈالتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کے بابا جی کے پاس چلی گئی۔ میں اکثر ان کے پاس چکر لگاتی رہتی تھی، مگر پھر بھی اپنی بیٹی کو لے کر نہیں گئی تھی۔ آج جب وہ بیمار تھی اس لیے اسے لے کر جا رہی تھی۔ نہ جانے بابا جی کے آستانے پر اپنی بیٹی کو لے جانے سے مجھے کیوں ڈر لگتا تھا، مگر اب اس کی صحت کا سوال تھا۔ اپنی باری آنے پر میں بابا جی کے سامنے پیش ہو گئی اور اپنی بچی کی حالت کے بارے میں بتایا، جسے سن کر بابا جی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کے چہرے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی سب ٹھیک تو ہے؟ تو اس پر انہوں نے الٹا مجھ سے سوال کیا کہ تمہاری بیٹی کہاں سوتی ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ ہم نے اس کے لیے الگ کمرہ بنوایا ہے جس میں وہ اکیلی ہی سوتی ہے۔ میری بات سن کر بابا جی غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور ان کا چہرہ غصے کی شدت سے بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بہت غصہ بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا اس طرح غصے میں آ جانا مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بابا جی سے سوال کیا کہ بابا جی سب خیریت تو ہے؟ جس پر انہوں نے مجھے بہت لعنت ملامت کی اور کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کو اکیلے رات کو کمرے میں نہیں سلانا چاہیے تھا۔ کوئی جن تمہاری بیٹی پر عاشق ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم بستر ہوا ہے، جس کے بعد تمہاری بیٹی حاملہ ہو گئی ہے۔ اب اس کے پیٹ میں جن کا بچہ پل رہا ہے۔ بابا جی کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بابا جی کے آستانے کی چھت ساری کی ساری میرے سر پر آ گری ہو اور میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل مفلوج ہو گئی ہو۔ میرے لیے بہت بڑے صدمے کی بات تھی۔ بابا جی نے مجھے پڑھا ہوا پانی اپنی بیٹی کو پلانے کے لیے کہا اور 3 دن بعد اسے دوبارہ لانے کے لیے کہا، اور مجھے سختی سے ہدایت کی کہ میں اپنی بیٹی کو اکیلے کمرے میں نہ چھوڑوں بلکہ اس کے ساتھ رہوں۔ اپنے دل میں خوف اور وہم ستائے میں اپنی بیٹی کو لے کے گھر آ گئی تھی، مگر اب میری ذہنی حالت بہت برے طریقے سے تباہ ہو چکی تھی۔ میری 6 سال کی بچی حاملہ تھی، خود کتنی تکلیف برداشت کر رہی ہوگی۔ یہ سب باتیں میرے ذہن میں چلتے ہوئے مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ میں نے رات کو اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے کھانا دیا اور ابھی یہ بات میں بتانے کے لیے چھوڑ دی، مگر آج وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے یہ بات نہ بتائی، اور جب وہ سو گیا تو میں اپنی بیٹی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ آج پھر سے اکیلے سونے کی ضد کر رہی تھی، اس لیے میں یہاں سے چلی گئی اور سوچا کہ اس کے سونے کے بعد اس کے ساتھ جا کر لیٹ جاؤں گی، مگر پھر نہ جانے میرے جی میں کیا سمائی کہ میں اس کے ساتھ سونے کے بجائے کھڑکی میں چھپ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون سا جن ہے جو میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کر کے چلا گیا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے کمرے میں چھپی کھڑکی جھانک رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی تھی مگر کوئی بھی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے بھی نیند آنے لگی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ جا کر سو جاؤں۔
جب اچانک میری بیٹی کے کمرے میں ہلچل ہوئی، جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری آنکھ حیرت کی شدت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرا شوہر میری بیٹی کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور جا کر میری بیٹی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد اس کے ساتھ لیٹ کر اپنے اوپر بھی کمبل لے لیا۔ میں جو کسی جن کا سوچے بیٹھی تھی، اب اپنے شوہر کو دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ ہماری وہی بیٹی تھی جسے بہت منتوں مرادوں کے ساتھ ہم نے پایا تھا، مگر میرا شوہر یہ سب کیا کر رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا؟ اسے اپنی خود کی اولاد پر ترس نہیں آیا تھا؟ یہ سب باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں اور میں چکرا کر وہیں گر گئی۔ کچھ دیر بعد میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے گلے لگے سو رہے تھے۔ میرے شوہر کے چہرے پہ تھکاوٹ صاف نظر آ رہی تھی، مگر مجھے اس پر ترس آنے کے بجائے بہت غصہ آ رہا تھا جو اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کھیل کھیل رہا تھا۔ میری بیٹی کے حاملہ ہونے کی وجہ یہ تھی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ صبح کو میں نے اپنے شوہر کو ناشتہ دیا تو وہ کام پر چلا گیا، اور اس کے بعد میں اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑاتی رہی، جس کے بعد مجھے ایک ہی حل سمجھ میں آیا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر کہیں چلی جاؤں، کیونکہ اگر میں اپنے شوہر سے اس بارے میں باز پرس کرتی تو وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہ کرتا۔ میرے شوہر نے شرافت کی زندگی گزاری تھی، اس لیے خاندان میں سے کوئی بھی اس بات کو ماننے والا نہیں تھا۔ ایک دو دن بعد مجھے گھر سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ میرا شوہر کہیں دور کام پر جا رہا تھا اور اس نے اس کام کے بارے میں مجھے نہیں بتایا تھا، نہ اس بار میں نے اس کے کسی کام میں دلچسپی لی تھی۔ اور جب وہ چلا گیا تو میں نے اپنے مختصر سامان کو باندھا اور اپنی بیٹی کو لے کر اپنی ماں کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا تھا اپنی ماں کو سب کچھ بتاتے ہوئے اپنی زندگی کو اپنے شوہر سے چھپتے ہوئے گزار دوں گی اور اپنی بیٹی کا ہر ممکنہ علاج کروانے کی کوشش کروں گی۔ میں انہی بابا جی کے پاس جاؤں گی، شاید ان کے پاس میری بیٹی کی تکلیف کا کوئی حل ہو۔ مگر میرا شوہر پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ ضروری کام کا کہہ کر میری ماں کے گھر پہ آیا تھا اور اب میرا راز اسے پتہ چل چکا تھا۔ میری بیٹی کا بڑھا ہوا پیٹ بھی اس نے نوٹ کر لیا تھا اور میرے الفاظ نے اسے غصہ دلا دیا تھا۔ خاموش رہنے کے بعد وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ نے مجھے شرمندہ کیا تھا۔ اس نے میری بیٹی کو اٹھایا اور بنا کوئی لفظ منہ سے نکالے وہاں سے چلا گیا، جبکہ شرمندگی کے احساس کے مارے میں اس کے پیچھے بھی نہیں جا سکی۔ اب میری ماں مجھے ملامت کر رہی تھی۔ میری ماں کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مجھے مزید شرمندہ کر رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر اپنی بیٹی کے لیے مجھے اس کے پاس جانا پڑا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھتے ہی رخ موڑ لیا، جبکہ میری بیٹی میری گود میں آ بیٹھی۔ وہ ہسپتال میں میری بیٹی کا معائنہ کروانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہماری باری آنے پر ڈاکٹر نے میری بیٹی کا معائنہ کیا تو جو کچھ اس نے بتایا اس نے ہمارے رہے سہے حواس بھی چھین لیے تھے۔ میری بیٹی کے پیٹ میں انفیکشن تھا جو کافی بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر ہم پہ غصہ کری تھی کہ ہم نے اپنی بیٹی کا بڑھتا ہوا پیٹ پہلے کیوں نہیں دیکھا، جبکہ میرا شوہر مجھے کاٹ دار نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سراسر میری غلطی تھی۔ میں بہت پہلے ہی اپنی بیٹی کے پیٹ کے بارے میں جان گئی تھی، مگر اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس آنے کے بجائے بابا جی کے پاس چلی گئی تھی، اور پھر اپنے شوہر کو اپنی بیٹی کے پاس دیکھ کر مزید غلط فہمیاں دل میں اٹھائے اپنی بیٹی کا ہی نقصان کر رہی تھی۔ میں بہت شرمندہ تھی اور اپنے شوہر سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اور ڈاکٹر نے اسی وقت ہماری بیٹی کو ایڈمٹ کیا۔ 2 ہفتے تک ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ رہی اور اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ اس کا انفیکشن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ تھا، اور ہم دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے۔ بیٹی کا دکھ اور اس کی پریشانی ایک طرف اور شوہر سے شرمندگی الگ۔ اس وقت میں نہ جانے کس مرحلے سے گزر رہی تھی۔ میری چھوٹی سی غلطی اور چھوٹی سی ناسمجھی کی وجہ سے اپنے شوہر کی نظروں میں نے اپنا مقام کھو دیا تھا۔ جب ہماری بیٹی بالکل صحت مند ہو کر گھر واپس آئی تو میں اپنے شوہر کے پیروں میں گر گئی اور میں نے رو رو کر اس سے معافی مانگی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، میں ایک بیٹی کی ماں ہوں۔ بیٹیوں کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ ہاں، مگر مجھے
यहाँ پر غلطی ہو گئی کہ آپ اس کے باپ تھے، آپ دونوں کا رشتہ بہت معتبر اور پاکیزہ تھا، اور میں غلط سمجھ بیٹھی۔ تب میرے شوہر نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ بیٹیوں کی ماؤں کو ہمیشہ چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے، ان کی طرف اٹھتی ہوئی ہر بری نظر کو سمجھ آنا چاہیے۔ جن بیٹیوں کی مائیں غافل ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ بہت برا ہو جاتا ہے، لیکن تمہاری غلطی یہ تھی کہ تم نے مجھ پر شک کیا اور بیٹی کی طبیعت کے بارے میں مجھے نہیں بتایا، اس کو تم بابا کے پاس لے گئی۔ تم ایک پڑھی لکھی سمجھدار عورت ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اگر ہماری بچی کو کچھ ہو جاتا تو میری بات یاد رکھنا، اگر میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ اس کا انفیکشن اس حد تک بڑھ گیا، اس کی جان کو خطرہ تھا، مگر اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے اور ہماری بیٹی صحت یاب ہو کے گھر آ گئی ہے، اپنی بیٹی کی خاطر میں تم کو معاف کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس بات کو بھول جاؤ۔ اس بات کا ذکر دوبارہ کبھی بھی مجھ سے مت کرنا، کیونکہ جب تم یہ بات دہراؤ گی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے شوہر نے مجھے معاف کر دیا تھا، میری بیٹی اب مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چاند سے بیٹے سے بھی نوازا تھا۔ میرے اور میرے شوہر کے تعلقات بھی پہلے جیسے ہو گئے تھے، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے شرمندہ نہیں کیا تھا۔ وہ دوبارہ کبھی بھی پیر بابا کی چوکھٹ پر میں نے قدم نہ رکھا۔ اکثر ہم ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اپنے بیمار بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بجائے پیروں فقیروں کے پاس لے جاتے ہیں۔ میری آپ سب سے یہی التجا ہے، ایسی غلطی مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔